الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بقوم تقرد شفاهم بمقاريد من النار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا تفعلون رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کریم کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس رات ہمیں سیر کرائی گئی معراج شریف، ہم ایسی قوم پر گزرے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ترمذی۔ اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دین کی تبلیغ بڑا اہم فریضہ ہے۔ اس حدیث پاک میں معراج کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف والے دن راستے میں جب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹتے ہیں، پھر جڑ جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، یہ سزا عجیب و غریب سزا ہے، تو پوچھا سوال، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظین ہیں، مقرر ہیں، تبلیغی ہیں۔ پھر آگ کی وہ کینچی اتنی سخت سزا کہ گرم، اور گرم بھی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی جو کینچیاں مختلف آگوں پر مختلف طریقے سے گرم ہوتی ہے، ان کا تپنا بھی یقیناً انتہائی سخت ہوگا۔ اب یہاں خطبہ سے مراد وہ ہے جو جمعہ پڑھایا، تقاریر کی، جلسے جلوس کیے، محافل کی، لوگوں کو تو بتایا لیکن خود نہ کیا، بے عمل عالم، بے عمل واعظ، بے عمل خطیب، بے عمل شاعر، بے عمل نثر نگار، یعنی جس کا بھی جو کام ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا، کیونکہ یہ ہونٹ ہوتے ہیں، یہ الفاظ کو باہر پھینکتے ہیں، زبان اور دانت سارے مل کر، تو چونکہ ہونٹوں آخری منزل ہے، الفاظ باہر نکلتے ہیں، اس لیے وہ جو کرتے تھے قیامت والے دن جو ہے ان کے ان ہونٹوں سے جو الفاظ غلط نکلتے تھے اور بے عملی والے نکلتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی سزا یہ آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اس بات کا دھیان رہے، بے عمل عالم سے بد عمل عالم بہتر ہے۔
بے عمل کیا ہے کہ نیکی کی بات بتائی، نماز پڑھنے کا بتایا، روزہ رکھنے کا بتایا، لیکن خود نہ کیا، اس کو کہتے ہیں بے عملی۔ اور بد عمل جو عالم ہے وہ کیوں برا ہے، زیادہ برا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو وہ عالم ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرتا، ساتھ اس کے بد عمل بھی کرتا ہے، یہ اس کا ڈبل گناہ ہے۔ جو بے عمل ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اسے گناہ ہو جاتے ہیں، کرتا ارادہ نہیں کرتا، لیکن جو بد عمل عالم ہے، یعنی علم بھی ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، لیکن نیکی پر تو عمل نہیں کرتا، ساتھ اس کے بد عملی بھی کرتا ہے، تو بد عمل عالم بے عمل عالم سے زیادہ خطرناک ہے، برا بھی ہے۔ فی زمانہ جو واعظین ہیں یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شعر و شاعری، شعر خوانی، نعتیں، قصے، کہانیاں، اب یہی علم رہ گیا ہے جو جلسے جلوسوں میں، پارٹی بازیوں میں، فرقہ واریت میں، یہ سارے مولوی جو ہیں نا، یہ سارے واعظین جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، جماعتیں بنا کر لوگوں کو بٹورتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ میں کیا کیا آپ کو بات بتاؤں، ایک زمانہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، دور دراز سے علماء، خطباء، واعظین آتے تھے اور آپ کا وعظ سنتے تھے اور لکھتے تھے، اور جو بھول جاتے تھے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، یہ ہوتا تھا واعظ۔ اب تو حالات ہی پیسے کے پیچھے رہ گئے ہیں، ادھر سے بطور، ادھر سے بطور، سم تھنگ ہو یا کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی شخص سمجھ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کا عمل یعنی ظاہری حالت، اس کی داڑھی، نمازیں، روزے رکھ کر اس سے کے ساتھ جو ہے معاملات مت طے کرو، وعدہ خلافی کر جائے گا۔ اس کا عمل دیکھو، اس کا کاروبار کا طریقہ دیکھو، آیا وہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، بات سچی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹی قسم تو نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے اسے ڈیل کرو، ایون رشتے ناتے بھی اس سے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔